چیزیں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بیسک سائنسز کے اندر جو ہارڈ فیوریٹ ٹاپکس ہے یا سبجیکٹ ہے وہ بایو کیم ہے، ٹھیک ہے؟ بایو کیمسٹری کے ساتھ ساتھ جو ڈرائی سبجیکٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے بھی یاد نہیں رکھ سکتے، وہ اناٹمی ہوتی ہے۔ اناٹمی کے اندر آپ لوگوں کو نرس آتی ہے، بونز آتی ہے، کلینکل انجریز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اناٹمی بھی سائڈ بائی سائڈ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے جس پہ آپ لوگ زیادہ پریکٹس کریں گے۔ جتنا آپ زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میڈیسن میں یہ ہے کہ جس طرح کہ آج ہمارا فرسٹ ڈے ہے، دو تین بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انیشلی انسان کو کچھ اور لگتا ہے، ود دا ٹائم آپ لوگوں میں امپرومنٹ آئے گی، ٹھیک ہے؟ آج آپ لوگ کچھ اور ہوگے، دو دن بعد کچھ اور ہوں گے، اس کا مطلب کنسسٹنسی اور ریگولیرٹی یہ بہت میٹر کرتی ہے میڈیسن کے اندر۔ تو اگر کسی نے پڑھنا ہے اور اگر کسی نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ پہ ایگزام بھی نکالنا ہے، کل کو میں پریکٹس کروں، مجھے کلینک میں پیشنٹس آ جائے اور میں اس کو دیکھ کر جج بھی کر سکوں یار کہ اس میں کیا ہے، تو پھر کم از کم بیسک کو 4 مہینے ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹائم تو ایسا گزر جاتا ہے جب آپ لوگ بزی ہو جاتے ہیں کلاسز کے اندر، ٹائم یوں ہی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہم پراپر سٹارٹ لیں گے۔ جو آن لائن مجھے سن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کروں گا جو سبجیکٹ ہم ختم کریں گے اس کے اندر میں پھر ٹیسٹ لوں گا، اس ٹیسٹ سے آپ لوگوں کی ایم سی کیوز پریکٹس بھی ہوگی اور اس ٹیسٹ سے آپ لوگوں کو اپنے آپ کا اندازہ بھی ہوگا کہ یار میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بہت سے لوگ ہوں گے آپ لوگوں کو کہیں گے یار یہ پڑھے وہ نہ پڑھے، یہ پڑھے وہ نہ پڑھے، ان چیزوں میں نہ پڑھے، آپ وہ پڑھے جو آپ کو چیز سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ دا ریزن اس کے انشاءاللہ جو چیز میں پڑھاؤں گا نا یہ فرسٹ ایڈ ہے۔ فرسٹ ایڈ بک اگر آپ لوگوں نے یا نام سنا ہو یا آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے؟ یہ پوری دنیا کے لیے جو گولڈ اسٹینڈرڈ بک سمجھی جاتی ہے نا، یو ایس ایم ایل ای، ٹھیک ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ میڈیکل لائسنس ایگزامینیشن، جو یو ایس کا ہوتا ہے، اسٹیپ 1، ٹھیک ہے؟ اس فرسٹ ایڈ کے اندر ان لوگوں نے پورے سبجیکٹس کو جناب کمپائل کیا ہے۔ اٹ از ناٹ اے ٹیکسٹ بک، اٹ از اے ریویو بک، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ایڈ پڑھے تو آپ پاس ہو جائیں گے، اب فرسٹ ایڈ پڑھنا اور اس کو سمجھنا اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک ایک پوائنٹ میں کنسیپٹ چھپی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کسی ٹائم کے بعد اس فرسٹ ایڈ کو پڑھنے میں انشاءاللہ آسانی محسوس کریں گے۔ ابھی آپ پڑھو گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں آپ لوگوں کو اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میں نے خود بھی اپنے ایگزام کے لیے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے، پھر لوگوں کو بھی پڑھایا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کا جو کنسیپٹ 200 پیج پہ لکھا ہے اس کی جو نا ملتی جلتی چیز آپ لوگوں کو کہیں جا کر 400 پیج پہ ملے گی۔ تو کو ریلیشن از ویری امپورٹینٹ۔ تو کنسیپٹ بلڈنگ، کو ریلیشن، ورنہ آپ لوگ بھی ڈاکٹر ہیں، یہ چیز آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹیچر کو لوگ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں وہ آسان کرا دے۔ میرا کام ہے آپ لوگوں کو چیزیں آسان کرانا، میرا کام ہے ان چیزوں میں سے چیزیں نکال کر کلینکلی آپ لوگوں کے کام آنا، وہ مین چیز ہے۔ آپ لوگ جب بھی کسی وارڈ میں کام کریں گے ہاسپٹل میں، 1000 ڈیزیز آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی لیکن لوگوں میں کچھ خاص ڈیزیز ہے جو روز آتی ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ تو کامن تھنگز آر کامنلی آسکڈ ان ایگزام، ریئر تھنگز آر ریئرلی آسکڈ ان ایگزام، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھیں گے سب کچھ لیکن وہ چیزیں اچھی پڑھیں گے جو ایگزام میں بھی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلینک میں بھی کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہے ہم بایو کیم، بایو کیم کا جو سیگمنٹ ہم سٹارٹ کرنے جائیں گے دیٹ از وٹامن۔ بایو کیمسٹری کے لاسٹ پیپر میں جو پی ایم ڈی سی کا پیپر تھا اس کے اندر 40 ایم سی کیوز آتے ہیں بایو کیمسٹری سے، ٹھیک ہے جی؟ ایک منٹ، ہیلو ہیلو، یہ اسٹوڈنٹ کو ایک منٹ میسج کرتا ہوں، یہ کچھ لوگ راستے میں، تو فرسٹ دن ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اوکے، تو بایو کیمسٹری سے لاسٹ ٹائم 40 ایم سی کیوز میں سے 22 ایم سی کیوز آپ لوگ یقین کریں صرف وٹامن سیگمنٹ سے آئے تھے۔ تو وٹامنز آر ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے جی؟ تو آج سے ہم انشاءاللہ وٹامن کو ڈسکس کریں گے۔ وٹامنس کے بعد ہم پھر کرپ سائیکل، گلائکولسس، الیکٹران ٹرانسپورٹ چین، یہ نام سنے ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈیزیز ہے مختلف وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ود دا ٹائم، تو آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آئے گی، لیکن پھر وہ بات دہرانا ہو، کنسسٹنسی اور ریگولیرٹی یہ مین چیز ہے۔ بس اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ 4 مہینے کے بعد کسی سے بھی کمپیئر کریں گے آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، یار کام کرنے میں مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ ہو گیا جی؟
स्टार्ट करते हैं विटामिन से। हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय विटामिन, ठीक है। ओके, एनीवन कैन टेल मी अबाउट विटामिन। विटामिन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग के जहन में क्या है? विटामिन क्या है? नाम अगर किसी को पता है, वैसे आप लोग के जहन में गलत चीज़ भी हो आप लोग शेयर करें, इससे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगी, इससे आप अपनी चीज़ें शेयर भी कर सकेंगे। विटामिन क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, ये बॉडी को क्यों चाहिए? हाँ जी, excellent. Vitamins are those organic molecules which can boost or enhance our immune system. Number one function. Very good. Immune system is a system in our body which fight against infection. ठीक है ना? Excellent. और कोई? हाँ, हमजा, what is vitamin? ओके, अब विटामिन के बारे में आप लोगों को नहीं पता, जब ये हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका फायदा पता चल जाएगा कि विटामिन क्या है, ये बॉडी को क्यों चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है, विटामिन ये एक वर्ड से डिराइव किया गया है, वाइटल अमाइन से। इधर देखें, आप इसके नीचे लेके, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वाइटल प्लस अमाइन, ये याद रखें। अब ये दो वर्ड जो है ये किसी भी बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगी, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो वाइटामिन वर्ड है ना, वाइटामिन डिराइव किया गया है कितने वर्ड से? दो से, वाइटल प्लस अमाइन से। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया था? इसको ये नाम इसलिए दिया गया था, जो फर्स्ट विटामिन है ना, फर्स्ट विटामिन, ये जब रिसर्चर ने फॉर द फर्स्ट टाइम मालूम किया, उस विटामिन की स्ट्रक्चर में एक ग्रुप था केमिकली, उस ग्रुप का नाम क्या था? अमाइन था। अब इधर देखे, मैं आप लोगों को एक बात बताने लगा हूँ, इधर देखे, फॉर एग्जाम्पल NH3 इज अमोनिया गैस, ये नाम सुना है कि नहीं? NH3 का मतलब क्या होता है? अमोनिया गैस। अगर हम इस H को कम करें, NH2 करें, इसको अमाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अमाइन कहते हैं। जिस केमिकल के स्ट्रक्चर में NH2 आ जाए वो अमाइन कहलाता है, जिसके स्ट्रक्चर में NH3 आ जाए वो अमोनिया कहलाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? रिसर्चर ने जो फर्स्ट टाइम पहला विटामिन मालूम किया ना बॉडी के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर में ये चीज मौजूद था, इसलिए उसने ये सोचा कि भाई जो मैंने विटामिन मालूम किया है इसके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? अमाइन ग्रुप पाया जाता है। और फिर जब उसने उसके ऊपर और मजीद काम कर लिया, तो वो विटामिन ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था, वो विटामिन बॉडी की फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी था, वो विटामिन बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो चीज़ बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हो वो वाइटल होगा कि नहीं? वाइटल का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट, ज़रूरी। तो उसने कहा कि जो चीज़ मैंने मालूम किया है, इट इज़ वेरी इसेंशियल, वेरी नेसेसरी फॉर द बॉडी, दैट इज वाई इट इज अ वाइटल, बट इट कंटेन विच ग्रुप? अमाइन, इसलिए उसको वाइटल अमाइन का नाम दिया। तो बाद में ये वाइटल अमाइन थोड़ा सा स्क्वीज हो गए, इससे हमने एल को रिमूव किया, इससे हमने ई को रिमूव किया, तो इसका नाम वाइटामिन बन गया। बात समझ आ गई कि नहीं? इसका मतलब ये है कि आजकल जो लोग कहते हैं ना कि विटामिन, हम कहते हैं यार इसको मल्टी विटामिन की टेबलेट दे दे। विटामिन का मतलब ये है दो सब्सटेंसेस which contain most of the time amine group but required very necessary for the body function, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। नीचे डेफिनेशन लेके पहले, so what is the definition of vitamin? डेफिनेशन लेके, डेफिनेशन के अंदर लेके, a group of organic compound, a group of organic compound essential means जरूरी, ठीक है, essential for the growth, comma metabolism and other vital functions of the body, vital functions of the body, that is called vitamin. Vitamin is nothing but it is a group of compound which is required for the growth, metabolism and other vital functions of the body.
اس کا مطلب کہ جو ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے اندر وٹامن کا رول ضرور ہوتا ہے۔ اب کون سا وٹامن کہاں پہ کام کرتا ہے یہ ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کہ وٹامن از اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف بایوکیمسٹری، ٹھیک ہے نا۔ اب وٹامن ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، واٹر سالوبل وٹامنس اور فیٹ سالوبل وٹامنس۔ تو ہیڈنگ دے دے کلاسیفیکیشن کہ وٹامنس کی کلاسیفیکیشن کون کون سی ہے۔ یہ نوٹس بناؤ گے نا انشاءاللہ، اس طرح نوٹس آپ لوگ کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے، یہ میں نے 2-3 بک سے کمبائن کر کے پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کل سے آپ لوگ اپنے لیے پراپر رجسٹر لے آیا کریں، اور انشاءاللہ یہ نوٹس آپ لوگ FCPS تک بھی کام آئیں گے، تو اس کو پھر آپ لوگ ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کلاسیفیکیشن یاد رکھیں، وٹامنس کی دو طرح کی ہے۔ تو vitamins are divided into two types. One is fat soluble vitamins, ٹھیک ہے، فیٹ soluble وٹامن، اور ایک ہوتا ہے واٹر soluble وٹامن، ٹھیک ہے، فیٹ soluble اینڈ واٹر soluble vitamins، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بتانے لگا ہوں which is asked by the professor all the time، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ لوگوں کو ایک کوشچن اس ٹیبل سے تھوڑا سا ادھر سائڈ پہ لے کے نوٹ میں لے کے کہ which vitamin toxicity chances is more in the body۔ اب یہ میں آپ لوگوں سے ایک جنرل کوشچن کر رہا ہوں، جو لوگ پوچھتے ہیں وہ کہیں گے جناب فیٹ soluble، VIT اسٹینڈ فار وٹامن، ٹھیک ہے، اور دوسری وہ بات کیا کریں گے واٹر soluble وٹامن۔ جی یہ دو سوال، ایک سوال میں نے پوچھ لیا ہے ایز اے ڈاکٹر، ہمیں پتہ چل گیا کہ وٹامن فیٹ soluble بھی ہے اور وہ واٹر soluble بھی ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس وٹامن کی ٹاکسیسٹی باڈی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے بھائی، یہ بک میں نہیں لکھا ہے، کوشچن ہے۔ ہاں جی، فیٹ soluble وٹامن، ایگری؟ وائی؟ جی اینی ون، ہی از رائٹ، فیٹ soluble۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے وائٹامن کی ڈیفیشنسی، مطلب وٹامن کی کمی، وہ الگ چیز ہے، ہر ایک وٹامن کی کمی سے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی وٹامن کی مقدار بڑھنا، اس کو کہتے ہیں ٹاکسیسٹی، انکریز وٹامن دین دا نارمل اس کا ہائپر وٹامنوسس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائپر وٹامنوسس۔ تو ٹاکسیسٹی کے اندر وٹامن کم ہوگی کہ زیادہ ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ ٹاکسیسٹی مین ہائپر وٹامنوسس۔ اس کا مطلب اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے یار ایک بندہ ہے وٹامن از ویری گڈ فار دا باڈی لیکن ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ایکسس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی وٹامن اپنے نارمل سے بہت بڑھ گیا ہے اور اس نے جا کر پرابلم کریٹ کی ہے تو آیا وہ فیٹ soluble ہوں گے کہ واٹر soluble ہوں گے؟ آنسر از آلویز فیٹ soluble۔ وہ کون سے وٹامنز ہوں گے؟ فیٹ soluble وٹامنز ہوں گے۔ اب اس کی ریزن میں بتانے لگا ہوں۔ میں نے 2 وٹامنس کھائے ہیں بھائی، میں نے ایک وٹامن کھایا ہے صبح، وہ فیٹ soluble تھا ڈائٹ کے اندر، میں نے شام کو روٹی کھائی ہے، اس کے اندر میں نے واٹر soluble وٹامن کھایا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں وٹامن میں، اب میں نے ایک وٹامن لیا ہے، اس نے باڈی میں فنکشن کیا، جس نے جو کرنا تھا اس نے فنکشن کر لیا۔ اب جو وٹامن فنکشن کر لیتا ہے اس کا ایکسس اماؤنٹ باڈی سے باہر نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ وٹامن از ایکسکریٹ آؤٹ آف دا باڈی بائی دا ہیلپ آف کڈنی، کس کے ذریعے نکلتی ہے؟ کڈنی۔ لیکن جو کڈنی ہے وہ صرف اس وٹامن کو باہر جانے کے لیے الاؤ کرے گی جو واٹر soluble ہوتی ہے، مطلب فیٹ soluble وٹامن کڈنی سے ایکسکریٹ نہیں ہوتی۔ تو اگر فیٹ soluble میں کھاتا رہوں گا تو یہ باہر نکلتے جائیں گے یا باڈی میں اسٹے کریں گے، اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ ود دا ٹائم اس کی لیول کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ تو فیٹ soluble is not excrete out of the body easily like water soluble, therefore hypervitaminosis chances is more regarding fat soluble as compared to water soluble۔ clear ہے؟ تو اس کا مطلب کہ this is not excrete easily out of the body but this is excrete easily out of the body۔ اب آپ لوگ کہو گے کہ یار اس ایک کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ آگے ہم فارماکالوجی پڑھیں گے، ڈرگس،
फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ ड्रग वाटर सॉल्युबल होती है, कुछ ड्रग फैट सॉल्युबल होती है, लिपिड सॉल्युबल। तो जो ड्रग वाटर सॉल्युबल होती है वो आसानी से किडनी से निकल जाती है, उसकी टॉक्सिसिटी चांसेस क्या होती है, कम होती है। फैट सॉल्युबल ड्रग्स की टॉक्सिसिटी चांसेस वो ज्यादा होती है। क्लियर है? ये सारा कंसेप्ट एक ही है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि फैट सॉल्युबल विटामिन है कौन कौन से विटामिन है जिसको हम क्या नाम देंगे, फैट सॉल्युबल। उसमें सबसे पहले लिखे विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। हम इन सब को एक एक को जनाब डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करते हैं, विटामिन ए का एक और नाम है विच इज कॉल्ड रेटिनोल। इसको हम क्या कहते हैं, रेटिनोल। तो जब एग्जाम में आता है कि रेटिनोल इज डैश, आंसर इज विटामिन ए। ये विटामिन ए का दूसरा नाम है, ठीक है जी। तो विटामिन ए कौन सा सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंदर एक और विटामिन आता है दैट इज कॉल्ड विटामिन डी। विच वन? विटामिन डी। इनिशियल क्लास से आप लोगों का कंसेप्ट बिल्ड करता हूँ, जिसमें ये बोर्ड सीखा ना एक, तो पूरे विटामिन आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। विटामिन डी का एक और नाम है इसका कैल्सीफेरोल, या इसको हम कहते हैं कैल्सी ट्राइयोल। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सी ट्राइयोल, ठीक है, ओके। वैसे इस नाम का मतलब क्या है, एनीवन? शाबाश, हाँ जी, एनीवन, बस कुछ बोले। कैल्सी ट्राइयोल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये विटामिन डी का दूसरा नाम है, इसलिए इसको ये नाम दिया है कि दिस विटामिन हैज समथिंग टू डू विद कैल्शियम इन द ब्लड। ये किसको रेगुलेट करता है, कैल्शियम को। और कैल्शियम इज नीडेड फॉर द बोन स्ट्रेंथ, ये बोन के लिए चाहिए। तो जिसकी हड्डियों की बीमारी है उसको हम कौन सा विटामिन देते हैं, डी देते हैं। द रीजन इज कि दिस विटामिन डिपोजिट कैल्शियम ऑन द बोन, ठीक है ना। नंबर 2, ट्राई मीन 3। ट्राई किसको कहते हैं, 3। ओल मीन अल्कोहल, इसके अंदर 3 अल्कोहल होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऐसा विटामिन जो कितने अल्कोहल से बना हो, अल्कोहल का मतलब कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल फैट्स को कहते हैं। अल्कोहल छोड़ कोलेस्ट्रोल, ओल मीन कोलेस्ट्रोल। तो कितने कोलेस्ट्रोल वाला कंपाउंड है, 3। तो ऐसा विटामिन जिसमें 3 कोलेस्ट्रोल हो और वो कैल्शियम को जाकर बोन पे डिपोजिट करे, दैट इज विटामिन डी। वो क्या होता है, विटामिन डी। तो वही विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होगी, बोनी प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? और फिर जब बोन वीक होंगे, वही कहीं से पाँव पे चलने की वजह से फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होंगे। कैसे होंगे आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि विटामिन डी को कैल्सी ट्राइयोल भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट विटामिन लेके जो फैट सॉल्युबल है दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई इज वन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ई एक हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन विटामिन ई का एक और नाम भी है दैट इज कॉल्ड टोकोफिरोल। ये नाम याद रखना है, टोकोफिरोल। ये 2017 के अंदर पीएमडीसी में आया था कि टोकोफिरोल इज द अल्टरनेट नेम फॉर विच विटामिन, आंसर इज विटामिन ई। ये विटामिन ई को हम कहते हैं। और फैट सॉल्युबल के अंदर द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन के। इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के को हम कोआगुलेशन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज आल्सो नोन एज कोआगुलेशन विटामिन। कोआगुलेशन विटामिन। अगर कहीं पे कट लग जाए तो कट लगने से ब्लीडिंग होती है ना, उस ब्लीडिंग की रोकने के अमल को हम क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। तो ब्लीडिंग को रोकने में किस विटामिन का काम होता है, के। एमसीक्यू है भाई, एक बच्चा पैदा हो गया, उससे ब्लीड हो रही है, अब बच्चे के अंदर ब्लीडिंग ना रोकने की वजह से किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, हर साल क्वेश्चन आता है। पीड्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर, वहां पे क्वेश्चन आता है विटामिन के इज द ओनली विटामिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे बनता है, इंटेस्टाइन। आप लोगों ने यूजफुल बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। जो बैक्टीरिया बाहर से आकर इंफेक्शन कराती है वो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है। जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर बॉडी के लिए कुछ चीजें अच्छी बनाती है वो यूजफुल बैक्टीरिया होती है। इसको हम नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं। तो यूजफुल बैक्टीरिया कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन के अंदर। उन इंटेस्टाइन के अंदर यूजफुल बैक्टीरिया की वजह से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, के। तो विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द यूजफुल बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन। अब बच्चा पैदा हो गया, न्यूली बॉर्न बेबी है, तो उसकी बॉडी मैच्योर है कि इमेच्योर है, इमेच्योर है। उसका इंटेस्टाइन बहुत इमेच्योर है, अभी तो वो डेवलप होगा।
تو امیچور انٹسٹائن کے اندر نارمل فلورا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نارمل فلورا نہ ہونے کی وجہ سے کس وٹامن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کہ اس لیے جتنے بھی بچے آج کل پیدا ہوتے ہیں ڈیلیوری روم میں اس کو کون سا انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو بلیڈنگ نہ ہو جائے، کلیئر ہے، ورنہ پھر بلیڈنگ روکنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آج ابھی تک کتنے وٹامن ڈسکس کیے، کون کون سے؟ اے، بس یہ رٹ لی، یہ 4 وٹامن فیٹ سالوبل ہوتے ہیں، یہ 4 وٹامن کیا ہے؟ فیٹ سالوبل وٹامن۔ اب ایم سی کیوز کیسا بنتا ہے ایگزام میں؟ آپ لوگ جو یا بک دے کے ایم سی کیوز بک ایکسل بک دیں گے وہ اس طرح پیپر میں یہی تو ایم سی کیوز آتے، آل آف دی فالوئنگ وٹامن آر فیٹ soluble except دیکھ یہ اس طرح کا کوشچن آتا ہے ہر سال، بہت آسان کوشچن بن گیا نا۔ آل آف دا فالوئنگ وٹامنز آر فیٹ سالوبل ایکسپٹ، کہتے ہیں کہ یہ سارے فیٹ سالوبل ہے، ایک نہیں ہے، تو وہ کون سا ہے؟ تو دس از ایم سی کیوز، یہ ایم سی کیوز بن گیا وہاں سے۔ ایم سی کیوز اس طرح سے آپ لوگوں کو پھر آسانی سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ مونومین 1، ڈائمین 2، ٹرائمین 3، ٹیٹرا، پینٹا، ڈیکا کس کو کہتے ہیں؟ ڈیکا 10 کو کہتے ہیں، ڈیکا کا مطلب کیا ہے؟ 10۔ تو ادھر دیکھیں اگر ہم 10 والا نیمونک لے کے نا ڈیکا DEKA، تو دیز 4 words آر فیٹ سالوبل وٹامن، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈیکا میں ڈی آتا ہے کہ نہیں؟ اس میں ای بھی آتا ہے، کے بھی آتا ہے اور اے بھی، تو یہ ڈیکا جناب فیٹ سالوبل وٹامن ہوتے ہیں، اس طرح بھی یاد رکھے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ لوگ کو ایگزام میں کیسے یاد رکھنا ہے۔ یا ایڈک کے نام سے یاد رکھیے، ADEK، ایڈک یا DEKA، دیٹ از آف ڈیکا، ڈیکا یاد رکھیے۔ اب آتے ہیں جناب ان وٹامنس کی طرف جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واٹر سالوبل کہتے ہیں۔ واٹر سالوبل وٹامن کو ایز اے ہول ہم کہتے ہیں بی کمپلیکسز، دے آر کالڈ بی کمپلیکسز وٹامن، اس کو ہم بی کمپلیکسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بی کمپلیکسز ایک وٹامن کا نام نہیں ہے، اس کے اندر ملٹیپل اور وٹامنز ہوتے ہیں، کس کے اندر؟ بی کمپلیکسز، B1، B2، B3، اس طرح نام سنے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ لکھیں وائٹامن B1، VIT کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وٹامن B1۔ اب یہ بی کمپلیکسز کی بات کر رہا ہوں میں، اس بی کمپلیکسز کے نیچے جتنے وٹامن لکھوں گا یہ سارے کون سے ہوں گے؟ واٹر سالوبل ہوں گے۔ اس B1 کا دوسرا نام ہے، اس B1 وٹامن کا دوسرا نام ہے تھائامین، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھائامین، ٹھیک ہے نا، تھائامین، THIAMINE، ٹھیک ہے، تھائامین، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ والا آ جائے نا THYAMINA، یہ بھی تھائامین ہے، بٹ دس از اے نائٹروجینس بیس پریزنٹ ان DNA، یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ DNA۔ ایڈنین، گوانین، یہ نام سنا ہے کہ نہیں؟ ایڈنین، گوانین، تھائامین، سائٹوسین، یہ کس طرح کہاں پہ ہوتے ہیں؟ DNA۔ بٹ یہ تھائامین الگ چیز ہے، اسپیلنگ کو دیکھیں، دس از THY، دس از THI، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آنا چاہیے، وائٹامن کو نام اس لیے دیا گیا تھا کہ سب سے پہلا وٹامن تھا، اس کی اسٹرکچر میں کون سا گروپ تھا؟ امین، امائن، اس میں امائن ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایم سی کیوز آ جائے کہ سب وٹامن میں سب سے پہلا ڈسکور ہونے والا کون سا ہے؟ یہ وٹامن B1 ہے، یہ تھائامین ہے، کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو تھائامین میں وہ ورڈ آ گیا کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ وٹامن کا پہلا جو ڈسکور ہوا تھا اس میں امائن آتا تھا، اب اس میں کہیں پہ امائن ہے؟ نہیں ہے، اس میں آ گیا کہ نہیں؟ اس کا مطلب فرسٹ ڈسکور وٹامن ان دا ہول اینی ویئر، ٹھیک ہے، آنسر ول بی وٹامن B1، دیٹ از کالڈ تھائامین، کلیئر ہے؟ اس تھائامین کی فنکشن ہم آگے پڑھیں گے۔ نیکسٹ دیکھیں وٹامن B2، وٹامن B2، وٹامن B2 از اے نیکسٹ وٹامن۔ وٹامن B2 کا جو دوسرا نام ہے اٹ از کالڈ رائبو فلیون، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رائبو فلیون، RIBOFLAVIAN، رائبو فلیون، ٹھیک ہے جی۔ وٹامن B2 کے بعد دا نیکسٹ وٹامن از وٹامن B3، کیا آتا ہے اس کے اندر؟ وٹامن B3، ٹھیک ہے۔ وٹامن B3 کا سیکنڈ نام ہے نیاسین، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیاسین، NIACIN،
ابھی ریسنٹلی ہم نے FCPS ایگزام دیا تھا، نیاسین کے 4-5 MCQ آئے تھے. نیاسین از ویری امپورٹنٹ وٹامن، ٹھیک ہے نا، نیاسین. اب یہاں پہ یاد رکھیں ہم نے بی کمپلیکس سے اسٹارٹ کیے ہیں. ہم نے پہلے کون سا پڑھا؟ B1، پھر B2، B3، B4 نہیں ہوتا. یہ کوشچن یاد رکھے، B4 وٹامن نہیں ہوتا، B3 کے بعد B5 ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ یہاں پہ لے کے وٹامن B5، B4 وٹامن مس ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہوتا ہی نہیں ہے B4. تو B3 کے بعد کیا ہوتا ہے؟ B5. اور B5 کا جو نام ہے دیٹ از کالڈ پینٹوتھینک ایسڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پینٹوتھینک ایسڈ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پینٹامین 5، تو B5 از اے پینٹوتھینک ایسڈ. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے جناب اس کے بعد وٹامن B6. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وٹامن B6. B6 از پیراڈاکسین. اس کا جو دوسرا نام ہے دیٹ از کالڈ پیروڈاکسین. وٹامن B6 از آلسو نون ایز اے پیراڈاکسین. پھر وٹامن B7 کی طرف آتے ہیں. وٹامن B7 کو ہم کہتے ہیں بایوٹین. وٹامن B7 از آلسو کالڈ بایوٹین، BIOTIN. اوکے جی، اب یہاں پہ کوشچن یاد رکھیں، واٹ از دس وٹامن از کالڈ؟ جس چیز کے اندر بایوٹین آ جائے کلینک میں یاد رکھے دیٹ ول بی 100% ورک ٹو پریونٹ ہیئر لاس. مطلب یہ ہیئر گروتھ کو بڑھاتا ہے بایوٹین. تو جو بندہ ٹرانسپلانٹ والے کے پاس جاتا ہے یا ڈاکٹر سے ریکمنڈیشن لے کر یہ کہتے ہیں کہ یار آج کل میرے بال بہت نکل رہے، گر رہے، ٹھیک ہے، اس کو بالوں کی مضبوطی کے لیے جو بھی میڈیسن وہ دیں گے اس کے اندر وٹامن B7 ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دس وٹامن B7 ریئلی پریونٹ ہیئر لاس. یہ کیا پریونٹ کرتا ہے؟ ہیئر لاس پریونٹ کرتا ہے. یہ ہیئر گروتھ کو مینٹین کرتا ہے، ہیئر روٹس کو اسٹرانگ بناتا ہے. دوسری بات، بایوٹین زیادہ، فار ایگزامپل آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایگ وائٹ ہے نا اس کے اندر البیومن بھی ہوتا ہے، بایوٹین بھی ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جو بوائلڈ ایگز ہے نا وہ بھی ہیئر پریونشن میں کام کرتے ہیں. یا اینی تھنگ وچ کنٹین بایوٹین اٹ ول لیڈ ٹو پریونشن آف ہیئر لاس. اور اس وٹامن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہیئر لاس کی چانسز زیادہ ہوتی ہے، جس کو ایلوپیشیا کہتے ہیں، ALOPECIA. وہ ہم پڑھیں گے آگے. ٹھیک ہے. لیکن بایوٹین اٹ از ریکوائرڈ فار دی ہیئر گروتھ. پلس ایکسٹرا ون تھنگ، کون سا منرل ہے جو بایوٹین کے ساتھ اور بھی اچھا کام کرتا ہے ہیئر کے لیے؟ آنسر از زنک. وہ کیا ہوتا ہے؟ زنک. تو بایوٹین پلس زنک، دیز آر دا کمبینیشن دیٹ از ریکوائرڈ فار دی ہیئر گروتھ. کلیئر ہے؟ یہ پوائنٹ یاد رکھیں. پھر B7 کے بعد B8 نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں. مطلب B7 کے بعد نارملی B8 وٹامن نہیں ہوتا. تو آپ لوگ نیچے لے کے B9، B7 کے بعد B9 ہوتا ہے. B8 وٹامن ایبسنٹ ہوتا ہے، B8 ہوتا نہیں ہے. تو B7 کے بعد ڈائریکٹلی کون سا وٹامن ہوگا؟ B9. وائٹامن B9. اور اس B9 کا ایک اور نام ہے دیٹ از کالڈ فولک ایسڈ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فولک ایسڈ. ٹھیک ہے، فولک ایسڈ. ٹھیک ہے. فولک ایسڈ از ویری اسینشیل فار دی پروڈکشن آف RBC، ریڈ بلڈ سیل. مطلب ہمارے بلڈ کے اندر جو ریڈ بلڈ سیل ہے، ویسے ہم جب سانس لیتے ہیں نا، سانس آکسیجن ان کرتے ہیں تو لنگ سے یہ آکسیجن پورے باڈی میں کون پھیلاتا ہے؟ ہیموگلوبن. کیا چیز؟ ہیموگلوبن. آکسیجن از کیریڈ بائی ہیموگلوبن. لیکن ہیموگلوبن کس میں ہوتا ہے؟ RBC کے اندر، ریڈ بلڈ سیل. یہ ہم سسٹم میں پڑھیں گے آگے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہیموگلوبن نہیں ہے، RBC نہیں ہے، تو کین آکسیجن ول بی کیری نہیں، اور بغیر آکسیجن کی لائف ممکن نہیں ہے. اب RBC کو بڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ RBC کی سنتھسس میں کام کرنے والا وٹامن اس فولک ایسڈ. وہ کیا ہے؟ فولک ایسڈ. جس میں خون کی کمی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار فولک ایسڈ ٹیبلٹ لے لے تاکہ آپ میں جناب فار ایگزامپل انکریز پروڈکشن ہو جائے RBC. اور جب انسان میں خون کی کمی ہو، RBC کم ہوگی تو ہیموگلوبن بھی کم ہوگی، تو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی بھی کم ہوگی، تو انسان کو پھر اپنی حساب سے آکسیجن ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس لیے پھر 2-3 قدم لے کر وہ پھر بیٹھتا رہتا ہے کہ یار مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے. دا ریزن از کہ اس کو جتنا آکسیجن سپلائی کرنا ہے ڈیمانڈ کے مطابق وہ آکسیجن سپلائی نہیں ہوتی. کلیئر ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دس وٹامن از ریکوائرڈ فار RBC پروڈکشن. دوسری بات، دس وٹامن از ویری اسینشیل ٹو مینٹین پریگننسی. پریگننٹ فیمیل جو ہوتی ہے نا اس میں ہم فولک ایسڈ ٹیبلٹ مزید دیتے ہیں
تاکہ وہ فولک ایسڈ، اب دیکھیں اگر ایک فیمیل ہے، میں ایک MCQs بتا رہا ہوں، ایک فیمیل ہے وہ 2 ملی گرام فار ایگزامپل فولک ایسڈ لے رہی تھی، اب وہ پریگننٹ ہو گئی، اب اس فار ایگزامپل بچہ بھی ہے یوٹرس کے اندر، اب اس بچے کو بھی کیا چاہیے؟ فولک ایسڈ، تو ہم پریگننسی میں وہی 2 ملی گرام رکھیں گے کہ ڈوز بڑھائیں گے؟ ڈوز بڑھائیں گے۔ اس لیے اگر ہم فولک ایسڈ ٹیبلٹ نہ بڑھائے پریگننسی کے اندر پریگننٹ مدر کو، تو اس کے آنے والے بچے میں ایک ڈیزیز کا چانس ہے جس کو کہتے ہیں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ۔ یہ جو ورٹیبراس ہے نا پیچھے، یہ اوپن رہ جاتی ہے، اور جب یہ اوپن رہ جاتی ہے تو کئی مسائل ہوتے ہیں، اسپائنل کارڈ کے مسئلے ہوتے ہیں، انفیکشن کے مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ ہم فولک ایسڈ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فولک ایسڈ از ویری ویری اسینشیل وٹامن۔ پھر B9 کے بعد B10 نہیں ہوتا، B11 بھی نہیں ہوتا، B12 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وٹامن B9 کے بعد دا نیکسٹ وٹامن از B12، ٹھیک ہے جی؟ وٹامن B12، وٹامن B12 کا ایک اور نام ہے کوبالامین، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوبالامین۔ اس ٹیبلٹ کا جو نام ہے، برانڈ نیم ہے میتاکوبال، بھی اس کو لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میتاکوبال وٹامن B12 ہوتا ہے، کوبالامین۔ دس از آلسو ریکوائرڈ along with vitamin B9 for the production of RBC۔ یہ بھی کس میں کام کرتی ہے؟ RBC، لیکن یہ برین کے اندر امپلس کنڈکشن کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں برین کے جو سیل ہے، anyone can tell me what are the main cells of brain؟ that is called neurons۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیورونز کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں اب نیورون سیل کی بات کروں تو نیورون میں اس طرح ایک راؤنڈڈ پارٹ ہوتا ہے، اس راؤنڈڈ پارٹ آف نیورون کو ہم کہتے ہیں سیل باڈی، دیٹ از کالڈ سیل باڈی۔ پھر اس سیل باڈی سے اس طرح ایک ایکسٹینشن نکلا ہوتا ہے، اس طرح لمبا سا، ٹھیک ہے؟ دس از کالڈ ایکزون، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکزون۔ اور پھر اس سیل باڈی سے اس طرح چھوٹے چھوٹے آؤٹ گروتھ نکلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، دیز آر کالڈ ڈینڈرائٹس، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔ تو برین کے اندر جو نیورونز ہے اس کے کتنی پارٹس ہوتی ہیں؟ 3۔ دو مینی مین زیادہ، زیادہ بٹ چھوٹے، شارٹ ایکسٹینشن از کالڈ ڈینڈرائٹ۔ The one but long extension is called axon, and the rounded part is called cell body, and cell body contain nucleus۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس ہوتا ہے۔ اب ہم جب کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا، دیکھ میں نے جناب اس موبائل کو دیکھا، یار اس پہ کال آ رہی فار ایگزامپل، اب ذہن میں جو کال کی جو سینسیشن ہے نا وہ برین نے کلک کیا ہے، اب برین انٹرگریٹ کر رہے، وہ سوچ رہے کہ آیا میں اس موبائل کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں، یہ برین ڈیسیجن لے گا، برین ڈیسیجن لے گا تو ہم موو کریں گے۔ بعض اوقات ہم اپنے ہاتھ پیر کو موو کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اوپر سے برین کا مسئلہ ہوتا ہے، کلیئر ہے؟ کبھی کبھار ہاتھ پیر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جو لوگ پاگل ہے یا اس طرح فار ایگزامپل جو جس کا برین ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اب اسٹروک لے لے، اسٹروک میں انسان کو فار ایگزامپل فالج کا اٹیک ہوتا ہے، اب سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن موومنٹ لاس ہو جاتی ہے، ریزن اس کی برین کی جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ آ جاتا ہے، کلیئر ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھے کہ برین نے کیا کرنا ہے، اس امپلس کو، اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے جانے باڈی کو، اور یہ امپلس کیری کون کرتا ہے؟ ایگزان کا، اسے لانگ ہے کہ باڈی کی طرف آئے، لیکن ایگزان کے اوپر اس طرح کا ایک شیٹ ہوتا ہے تاکہ، ویری گڈ، اس کو ہم مائلین شیٹ کہتے ہیں، نام سنا ہے کہ نہیں؟ مائلین شیٹ کور وچ پارٹ آف دا نیورون؟ آنسر از ایگزان۔ اب یہ مائلین شیٹ جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا امپلس کنڈکشن جلدی جائے گا، تو مائلین شیٹ ہیلپ ان دی فاسٹ کنڈکشن آف امپلس۔ بھائی میں اس طرح سوچ میں گیا ہوں، میرے سامنے ایک گاڑی گزر گئی تو ود ان سیکنڈ میں اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہوں؟ پیچھے کر دیتا ہوں، دا ریزن از کہ برین اتنا فاسٹ ریئیکٹ کر دیتا ہے، اگر یہ ریئیکشن نہ ہوتا تو گاڑی تو ہم کو مار دیتے، لیکن یہ ریفلیکس جو ہے نا، اب ہم آتے ہیں اس طرح کسی گرم جگہ پہ یا کسی سرد جگہ پہ ہاتھ رکھتے یک دم اٹھا لیتے ہیں، دا ریزن از کہ باڈی اس ہارٹ ایریا کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی، اور یہ ہمارا ٹوٹل انٹیگریٹ کون کرتا ہے؟ برین، اور یہ برین تب کرتا ہے جب کون سا شیٹ صحیح طریقے سے کنڈکشن کرے؟ مائلین شیٹ۔ اگر یہ مائلین شیٹ خراب ہو جائے تو دیر ول بی لاٹ آف پرابلم۔ اب اس مائلین شیٹ کو مینٹین رکھنا لازمی ہے کہ نہیں باڈی کے لیے؟ اس مائلین شیٹ کو بہت سے لوگ مینٹین رکھتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ وٹامن B12 ہوتا ہے۔ یہ کوشچن بتانے لگا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وٹامن یہ کس میں کام کرتا تھا؟ RBC پروڈکشن، یہ بھی کس میں کام کرتے ہیں؟ بٹ یہ ایکسٹرا کام مائلین شیٹ کو مینٹین رکھتا ہے جو B9 نہیں کرتا، کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایک پرسن ہے
اس میں RBC प्रोडक्शन की कमी है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। ये कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी है? B9 है। और अगर एक बंदे में RBC भी कम है और उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, ये B12 डेफिशिएंसी होती है। क्लियर है कि नहीं? ये B9 B12 के दरमियान डिफरेंस आता है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को माइंड बना रहा हूँ कि हमने आगे इसमें डिफरेंसेस कैसे करनी है, ठीक है जी। तो ये थे बी कम्प्लेक्सेस। ये कौन से है? बी कम्प्लेक्सेस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो वैसे 12 तक, लेकिन सारे बी कम्प्लेक्सेस 8 विटामिन होते हैं। 1 2 3 4 नहीं है, फिर 5 6 7 8 नहीं है, 9 10 11 नहीं है, फिर 12 है। अब इसके बाद एक और विटामिन है जो बी कम्प्लेक्सेस में नहीं आता, लेकिन कौन सा होता है? वाटर सॉल्युबल। इसको विटामिन सी कहते हैं। विटामिन सी का नाम सुना है? विटामिन सी। विटामिन सी ये हमारे पास एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल में आता है, ठीक है। विटामिन सी का एक और नाम है स्कॉर्बिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके जी। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम देख ले, दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल क्या है? ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो करती है, ठीक है जी। किसी भी ब्लड वेसल के लिए हमें चाहिए कि इसके अंदर एक प्रोटीन होता है ब्लड वेसल को, जो इसकी शेप को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। अगर वो प्रोटीन खराब हो जाए तो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होती है, स्पेशली उन वेसल से जो गम्स के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? गम्स, ओरल कैविटी के अंदर होती है। उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन। क्या नाम है? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन इज अ प्रोटीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड वेसल शेप मेंटेन। लेकिन इस कोलेजन को बनाने के लिए भी कोई बंदा चाहिए होगा कि नहीं? दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन सिंथेसिस। ये किसके लिए चाहिए? कोलेजन। कोलेजन बनता कैसा है? कोलेजन के टाइप्स कौन से हैं वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इतना याद रखे, कोलेजन के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स होते हैं। कोलेजन के कौन से टाइप्स है हमला? कोलेजन टाइप 1, कोलेजन टाइप 2, कोलेजन टाइप 3 और कोलेजन टाइप 4। ये इसके 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन ये अब आगे पढ़ेंगे विद डिटेल, ठीक है। ज्यादातर 1 वाला आता है, ठीक है। जो कोलेजन 1 है ना, ये बोन में होता है। ये कहाँ पे होता है? बोन में होता है। कोलेजन टाइप 1 इज प्रेजेंट इन बोन। कोलेजन टाइप 2 प्रेजेंट इन कार्टिलेज। ये कहाँ पे होता है? कार्टिलेज। लेकिन हमने कहा कि कुछ कोलेजन कहाँ पे होते हैं? वो कोलेजन टाइप 3 होता है, ठीक है ना। तो ये अगर हम सिक्यूज आ जाए कि कोलेजन टाइप 3 कहाँ पे होता है? आंसर इज दी ब्लड वेसल। मतलब जो रग है ना ब्लड वेसल से, जिसमें ब्लड फ्लो करती है, उसके अंदर कौन सा कोलेजन होता है? टाइप 3। कौन से टाइप? कितनी टाइप की वेसल होती है? 3। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये 3 है ना। तो वेसल की कितनी टाइप्स है? तो उसमें कोलेजन भी टाइप 3 होता है। ऐसा ही याद रखें, ठीक है ना जी। दूसरा जो है वो कार्टिलेज में होता है। चौथा बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू होती है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, BASEMENT, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो चौथा है ना, दैट इज प्रेजेंट इन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? कहाँ कहाँ पे है? इसके रिलेटेड 5-6 डिजीज में पढ़ाऊंगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब 1 कहाँ पे है? हाँ, मैंने बोन बताया ना। इधर देखे बोन, जैसे बी हटाए तो बोन से बी हटाकर इसमें टाइप 1। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर आप बोन लिखेंगे ना, बोन, तो बोन के अंदर ही 1 मौजूद है, तो इट कंटेन टाइप 1। क्लियर है? जो टाइप 2 है ना, इट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज। ये कहाँ पे है? कार्टिलेज, कार्टुलेज 2 का टाइप 2, ठीक है ना। T फॉर 2, ठीक है, कार्टिलेज में। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल? 3। तो ये ब्लड वेसल के अंदर है। और ये जनाब हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें एक MCQ जरूर आता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि इस कोलेजन को जो ब्लड वेसल के अंदर है, ब्लड वेसल के अंदर कोलेजन को बनाने के लिए क्या चाहिए? सी। देखिए सी फॉर कोलेजन। क्लियर है क्या नहीं? अगर फॉर एग्जांपल ये सी डेफिशिएंट हो जाए, सबसे ज्यादा सी ऑरेंज में पाया जाता है। विटामिन सी ये ऑरेंज के अंदर ज्यादा होता है। और जो फॉर एग्जांपल ऑरेंज कंटेन 100% विटामिन सी। और जितनी भी तुरश चीजें होती है ना, इसके अंदर क्या होता है?
विटामिन सी। क्लियर है? तो विटामिन सी अगर डिफिशिएंट हो जाए बंदे में तो विटामिन सी डिफिशिएंसी की वजह से कोलेजन खराब हो जाएगा। कोलेजन खराब है तो ब्लीडिंग होगी, और वो ब्लीडिंग कहाँ से आएगी? गम से। इसको स्कर्वी कहते हैं। उस डिजीज को क्या कहते हैं? स्कर्वी। SCURVY। स्कर्वी इज अ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। ये कहाँ से ब्लीडिंग को कहते हैं? गम से, मतलब मसूड़े से खून आना, दैट इज कॉल्ड स्कर्वी। और स्कर्वी का मतलब ये है कि यहाँ से ब्लीडिंग इसलिए आ रही है कि क्या चीज खराब हो गया? कोलेजन। किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन सी। तो विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड टू विच डिजीज? स्कर्वी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, विटामिन सी रिक्वायर्ड फॉर सी कोलेजन लीड्स टू सी फॉर स्कर्वी, ठीक है ना? सारा सी में आता है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। ये हमारे पास जनाब पूरे विटामिन की एक पिक्चर थी। आप लोगों को ये पता होना, आज के लेक्चर से आप लोगों को 2-3 एमसीक्यूज क्लियर हुए। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन क्या है। हमने एक एक विटामिन डिस्कस करना है, एक एक की फंक्शन को हमने पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को पहले लिस्ट आनी चाहिए। कोई बंदा आपको इधर से जाकर कहे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से है? ADEK, खत्म, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्सेस विद विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्सेस B1 2 3 5 6 7 9 11 सॉरी 9 12, तो ये बताने इसका जल्दी। अब बताया गया पहला विटामिन जो इनिशियली डिस्कवर हुआ था, आंसर इज थायमीन। आप लोगों को इस सब में से अगर फॉर एग्जाम्पल इस B1 के बाद ये वाला आया था, इट कंटेन अनदर अमीन, ठीक है ना? लेकिन सबसे पहला विटामिन 1 था। 1 मीन, इसको 1 इसलिए कहता 1 नंबर पे आता, ये थायमीन है, ठीक है ना? तो फिर आप लोग को ये नाम आने चाहिए, ठीक है। इनिशियल इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है, इतना याद है। कल से हमने ये स्टार्ट करना है। इस पे 1 घंटे का लेक्चर अलग है विटामिन ए पे, ठीक है। 1 घंटा ये है, 1 घंटा ये है, इस तरह ये हम पढ़ेंगे। एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा कौन से विटामिन किस फूड में, किस वेजिटेबल में, किस फ्रूट्स के अंदर सब विटामिन की कौन कौन सी फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंस है। नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना है कि नहीं? जिन बंदों को मतलब ये कि दिन में वो सही नजर आती चीजें, लेकिन रात को जब तारीकी आती है उसको चीजें नजर नहीं आती। द रीजन इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो ये सारे के सारे हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।